بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2024 کے لیے پاکستان سے جدہ اور مدینہ منورہ کی فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں کچھ فلائٹس روانہ بھی ہو چکی ہیں، اور جو سب سے پہلی فلائٹ ہے وہ مدینہ گئی ہے۔ اور مدینہ جا کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے، جیسا کہ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہم نے اپنے دیار حبیب کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے مسجد نبوی جانا ہے، اور مسجد نبوی جانے کے بعد ہم نے روضۃ الجنہ میں یا جہاں موقع ملے آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ یہ مسجد کے حق کی نماز ہوتی ہے، اور آپ نے جہاں وہاں جس بھی مسجد میں جانا ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس آنا ہے اور نہایت ادب کے ساتھ ہلکی آواز میں سلام پیش کرنا ہے۔ اگر بھیڑ کم ہو اور سکون و اطمینان سے کھڑا ہو سکیں تو جذب و کیف کے ساتھ جتنی دیر چاہے سلام پیش کریں۔ اگر بھیڑ بہت ہو اور سکون و اطمینان حاصل نہ ہو تو مختصر سا سلام پڑھ کر آ جائیں۔ پھر جب موقع دیکھیں زیادہ دیر تک سلام عرض کریں، اور سلام عرض کرنے میں دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور دھکا نہ کریں۔ سلام کے الفاظ کو کوئی معین اور مقرر نہیں ہے۔ مختلف حضرات نے مختلف الفاظ لکھے ہیں، کسی نے مختصر سلام لکھا ہے اور کسی نے خوب زیادہ الفاظ لکھے ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ عربک میں یہ جو مختلف علماء کی تحریریں ہیں یا مختلف علماء میں عربی میں جو لکھے ہیں وہ پڑھیں، یا پھر آپ اپنی زبان میں جو آپ کے دلی کیفیت ہے آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حضور وہ پیش کریں۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست احباب کا سلام بھی نام بنام پیش کریں۔ کسی اور نے سلام پیش کرنے کا کہا ہو تو اس کا نام لے کر سلام عرض کریں۔ مثلا یوں کہیں، فلاں کی جگہ اس کا نام لیں، اور اجمالی طور پر بہتوں کا سلام پہنچانا ہو تو بھی سب کا سلام مشترکہ طور پر پہنچائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد 2 قدم دائیں ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف کو اور 2 قدم ہٹیں، دائیں طرف کو، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں۔ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر بائیں طرف کو سرک جائیں اور ان دونوں خلفۂ راشدین کے درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں حضرات پر مشترکہ سلام عرض کریں۔ سلام سے فارغ ہو کر قبلہ کی دیوار کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو جائز حاجات دل میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کریں، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کی دعا کریں۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ مسجد حرام میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں جن میں سے ایک بھی فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے یہ لکھ دیا جائے گا کہ وہ دوزخ سے بری ہے، یعنی اسے دوزخ سے نجات ہوگی، اور یہ کہ عذاب سے بری ہے اور نفاق سے بری ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع ہے، اس کی بھی زیارت کریں اور وہاں حاضری کے موقع پر سلام عرض کریں۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ عورتوں کو اس قبرستان میں جانا یا وہاں پر کسی بھی قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو صرف مرد حضرات اس کے اندر جا سکتے ہیں، جنت البقیع کے اندر۔ تو جنت البقیع جو ہے وہ جو مدینہ منورہ ہے اس کی بیک سائڈ پہ جو گیٹ ہے اس کے پاس ہے، اور سیڑھیاں اوپر کو جاتی ہیں اور وہاں سے مرد حضرات اندر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو الاؤ نہیں ہے، تو عورتیں وہیں باہری دیوار کے ساتھ بیٹھ کر نفل وغیرہ ادا کر لیتی ہیں۔ جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مسجد قباء کی طرف۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت اسید بن حفیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز، اس سے مسجد قباء کی نماز مراد ہے، مسجد قباء میں یعنی ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں کوئی نماز پڑھی تو اس کے لیے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر، کبھی پا پیادہ، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہی شہدائے احد کی زیارتیں ہیں، آپ وہاں بھی ضرور جائیں اور مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں کوشش کریں کہ اب احد جائیں۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ 3 ہجری میں احد کے قریب جنگ ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ کے مشرکین حملہ آور ہو کر چڑھ آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا اور 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر شہید ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی گئی۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس موقع پر شہادت ہوئی۔ ان شہداء کے مزارات ایک احاطہ کے اندر موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے ہر طرف دیوار بنا دی ہے، دروازہ جنگلہ دار ہے لیکن اس پہ تالا لگا رہتا ہے۔ دروازے سے ذرا فاصلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جو باہر سے نظر آتی ہے جنگلے میں سے۔ دوسرے حضرات کی قبریں 4 دیواری کے اخیر میں ہیں۔ جب بھی آپ یہاں حاضری دیں تو ان کو سلام عرض کریں اور فاتحہ ضرور پڑھیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری اور وہاں پڑھنے کے لیے دعائیں اور سلام کیسے آپ نے کہنا ہے اور کہاں کہاں کس کس صحابہ کرام کی قبر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ نے ان جگہوں پر جب بھی جانا ہے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نے 40 نمازیں ضرور پوری کرنی ہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے مسجد قباء میں نماز ادا کرنی ہے، آپ نے مرد حضرات نے جنت البقیع حاضری دینی ہے اور شہدائے احد کی بھی زیارت کرنی ہے۔ اور جب آپ نے یہ مسجد نبوی میں نمازیں وغیرہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو صبح کے ٹائم جب آپ فجر کی نماز ادا کرنے جائیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ بہت جلدی نکل جائیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور خاص طور پہ آج کل حج کے موسم میں تو بہت زیادہ رش ہوگا۔ تو اگر وہاں پر اگر جو بھی نماز کا ٹائم ہوگا فجر کا، اس سے آپ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں تاکہ آپ کو اندر صحیح جگہ پر بیٹھنے کی جگہ مل جائے، نماز ادا کرنے کی جگہ مل جائے، ورنہ آپ کو مسجد کے اندر جانے کی داخلے کی جگہ نہیں ملے گی اور آپ کو باہر ہی برآمدوں میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن مسجد ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ وسیع ہے، آپ باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو حرم پاک میں بھی جگہ نہیں ہوتی، جب بہت زیادہ خانہ کعبہ کے اندر کے جو احاطہ ہے یعنی کہ جو اس کی پریمیسز ہیں وہ جب فل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو باہر ہی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اور کئی دفعہ آپ کو سڑکوں پر ہی جو صفا ٹاور ہے یا کلاک ٹاور ہے ان کے برآمدوں میں، یا جو بالکل جو واش رومز ہیں جہاں پہ بسیز وغیرہ اتارتی ہیں حاجی صاحبان کو عزیزیہ سے جب لے کے آتے ہیں، وہاں پر ایون سڑکوں پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ نماز سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے جائیں۔ دونوں مسجدوں میں، دونوں جو گرینڈ ماسک ہیں مسجد نبوی اور
خانہ کعبہ، تو آپ کو پھر اندر جانے کی جگہ ملے گی، ورنہ آپ کو باہر ہی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ جہاں تک مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا تعلق ہے، تو جس بھی ایجنسی سے آپ جاتے ہیں، جس بھی ایجنسی کے تھرو آپ کا ویزا لگتا ہے حج کا یا عمرے کا، یا پھر آپ حج اسکیم جو سرکاری طور پر ہے اس کے ذریعے جاتے ہیں، تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اتنے ہی دن ہوتے ہیں، یہ تقریباً 7 دن یہ 8 دن تقریباً ہوتے ہیں۔ تو جس دن آپ جاتے ہیں اسی دن سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو پھر آپ کی 40 نمازیں پوری ہوتی ہیں، وگرنہ مشکل ہو جاتا ہے 40 نمازیں پورا کرنا۔ اور آپ کوشش کریں کہ آپ پوری 40 نمازیں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ادا کریں۔ اور مسجد نبوی کے قریب ہی ساتھ ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے، مرد حضرات وہاں جا کر ضرور حاضری دیں۔ اور خانہ کعبہ میں بھی جب آپ جائیں تو آپ ان دونوں مسجدوں میں جب آپ جائیں تو آپ وقت سے پہلے گھر سے نکلیں، مینس کہ آپ عزیزیہ میں سے نکل رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کا قریبی اسٹے ہے، پرائیویٹ طور پر آپ گئے ہیں، کلاک ٹاور گئے ہیں، یا ویسے کلاک ٹاور میں آپ کی رہائش ہے یا قریبی عمارتوں میں آپ کی رہائش ہے، تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ وقت سے پہلے نکلیں، کیونکہ یہ جگہیں بہت جلدی ان کے دروازے پھر گیٹس بند کر دیتے ہیں، اور پھر شرطے آپ کو اندر نہیں جانے دیتے اور آپ کو باہر ہی نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ خاص طور پہ جمعہ کے دن، حج کے دنوں میں 9 بجے کے بعد عزیزیہ سے جو بسیز ہوتی ہیں وہ آنا بند ہو جاتی ہیں۔ 9 بجے تک ٹائم ہوتا ہے صبح فرائیڈے کو، تو اس کے بعد بسیز آنا بند ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 9 بجے سے پہلے بسیز میں بیٹھ کر حرم شریف پہنچ جانا ہے، اور 9 بجے بھی آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شدید رش ہوتا ہے اور اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، کہیں سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں، کہیں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ اٹھا دیتے ہیں اور پھر بڑی مشکل سے آپ کو جگہ میسر ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ وقت سے پہلے ہی جائیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اور اپنے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی چیز اور پانی کی بوتل ضرور رکھیں، بسکٹس وغیرہ رکھ لیں، یا شوگر کے پیشنٹس خاص طور پر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے اپنے بیک پیک میں ضرور رکھیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ دیر بھی وہاں بیٹھنا ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب باتوں کو قبول کرے، آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور آپ کے اس سفر حج کو آپ کے لیے مبارک بنائے، اور آپ کا حج مبرور ثابت ہو، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے عزیزوں اور اقارب اور دوستوں میں، تاکہ سب کو یہ معلومات پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔